الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون رواه ابو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا رواه ابو داود. وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال انی بریء من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتہد فی الیمین قال لا والذی نفسی ابی القاسم والذی نفس ابی القاسم بیدہ رواہ ابو داود. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف لا واستغفر اللہ رواہ ابو داود وابن ماجہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على يمین فقال ان شاء اللہ فلا حنث علیہ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی. وذکر الترمذی جماعتا وقفوه علی ابن عمر رضی اللہ عنہما. الفصل الثالث عن ابی الاحوص عوف بن مالک عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ابن عم لی آتیہ اسألہ فلا یعطینی ولا یصلنی ثم یحتاج الی فیأتینی فیسألنی وقد حلفت اللہ اعطیہ ولا اصلہ فامرنی ان آتی الذی هو خیر واکفر عن یمینی رواہ النسائی وابن ماجہ. وفی روایت قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی ابن عمی فاحلف اللہ اعطیہ ولا اصلہ قال کفر عن یمینک. باب فی النذور. الفصل الاول عن ابی ہریرہ وابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق علیہ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر ان يطيع الله فليطيعه ومن نظر ان يعصيه فلا يعصيه رواہ البخاری. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وفاء لنذر فی معصیۃ ولا فیما لا یملک العبد رواہ مسلم. وفی روایت لا نذر فی معصیۃ اللہ. وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارۃ النذر کفارۃ الیمین رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنہ فقالوا ابو اسرائیل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شيخا يحادي بين بنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي الى بيت الله قال ان الله تعالى ان تعذيبي هذا نفسه لغني وامره ان يركب متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سعد بن عبادۃ استفتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها متفق علیہ. وعن كعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من توبتی
أن خلي من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر متفق عليه وهذا طرف من حديث مطول. الفصل الثاني. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرف إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية قالوا يعبد قالوا لا قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك. رواه أبو داود وزاد رزين قالت ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ومكان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالت لا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم قالت لا قال أوفي بنذرك. وعن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلي من مالي كله صدقة قال يجزي عنك الثلث. رواه رزين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلها هنا ثم عاد علي فقال صلها هنا ثم عاد علي فقال شأنك إذا. رواه أبو داود والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدب بدنا. رواه أبو داود والدارمي. وفي رواية لأبي داود فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. وفي رواية له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتحج وتكفر يمينها. وعن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن كنت تسألوني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. رواه النسائي. وعن محمد بن المنتشر قال
أن رجلا نذر أن ينحفر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس رضي الله عنه فقال له سل مسروقا فسأله فقال له لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنا وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتري كبشا فأذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس رضي الله عنه فقال هكذا كنت أردت أن أفتيك رواه رزين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. الفصل الثانی، دوسری فصل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت قسم اٹھاؤ اپنے آبا کے ساتھ، آبا کے نام پر، امہات کے نام پر، اور نہ اپنے بتوں شریکوں کے نام پر، اور نہ تم قسم اٹھاؤ اللہ کی مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو، سچے ہو. سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کو پورا کر سکتے ہو تو پھر قسم اٹھانی ہے اللہ کی، وگرنہ اس کی قسم نہیں اٹھانی. اس اگلی روایت پہ دیکھ لیجئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا. یعنی جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، ذہن میں اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس لیے تو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو اللہ کے سوا جب کسی اور کی قسم اٹھائی جائے تو گویا کہ اس کی بھی تعظیم کی، جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے تھی، تو اس نے شرک کیا، یعنی شرک خفی کیا. اب کل ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا یہ درست نہیں ہے. تو یہ جو لوگ قسم اٹھاتے ہیں، یہ کیا آپ کی میرے باپ کی قسم، میرے ماں کی قسم، تیرے جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، یہ بالکل فضول. سمجھ آگے؟ تیرے نام کی قسم، اس سے کچھ نہیں ہوا. تیرے دبر کی قسم، تیرے فلاں چیز کی قسم، اس سے کچھ نہیں ہوا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ قسم بھی نہیں ہونی اور گناہ بھی ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. برائدہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی امانت کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. امانت کی قسم اٹھائی، امانت. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی، اس لیے کہ امانت جو ہے یہ اسماء اللہ میں سے نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں سے تو نہیں ہے نا. امانت شاہ، امانت علی خان، شربت خان، اس طرح کوئی نام تو نہیں ہے، اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، تو قسم نہیں ہوگی. ہاں اگر امانت اللہ کہا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم منعقد ہو جائے گی، لیکن باقی فقہا فرماتے ہیں تب بھی قسم منعقد نہیں ہوگی، ایسی قسم نہیں ہوتی. فرمایا فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس قسم میں وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم جو ہے وہ اٹھائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا میں بری ہوں اسلام سے، اگر وہ جھوٹا ہے تو ایسے جیسے اس نے کہا، اگر وہ سچا ہے تب بھی ہرگز نہیں لوٹے گا وہ اسلام کی طرف پورا صحیح سالم. یہ کل ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ کسی نے ایسی قسم اٹھائی تو کیا اس کا حکم ہے میں یہودی بن جاؤں، میں عیسائی بن جاؤں، یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ سچا بھی ہے نا، اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اگر میں نے کیا ہو تو میں یہودی بن جاؤں، نہیں کیا تھا اس نے، تب بھی فرماتے ہیں وہ پورا صحیح سالم اسلام کی طرف واپس نہیں آئے گا. یعنی اگرچہ وہ سچا ہے لیکن پھر بھی اس کو گناہ ملے گا. یہ کہنے پر پھر بھی جو ہے نا یہ گناہ گار ہوگا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتہاد کرتے، مبالغہ کرتے قسم میں، تو یہ فرماتے نہیں
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے۔ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ قاسم۔ تو ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم کنیت رکھی تھی، ان کی قاسم ابو القاسم کنیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا نام تو رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کسی کی کنیت تھی ابو القاسم، تو انہوں نے کہا اے ابو القاسم، کسی اور سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا آپ کو نہیں اس کو کہہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کنیت مت رکھا کرو، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد رکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب وہ قسم اٹھاتے لا و استغفر اللہ، لا و استغفر اللہ، لا کے بارے میں تو کل ہم عرض کر چکے ہیں، واستغفر اللہ میں اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس میں تو اس کے بارے میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی پھر اس نے کہا انشاءاللہ تو اس پر کوئی حنس نہیں ہے، وہ حانس نہیں ہوگا۔ جس نے قسم اٹھائی اس نے ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیا تو وہ حانس نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کے خلاف کام کرتا ہے تب بھی حانس نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کب کہیں؟ تو انشاءاللہ فقہا فرماتے ہیں متصل ساتھ ہی کہنا ہے، انفصال نہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ایک سال بعد بھی اگر انشاءاللہ کہہ دینا تو یہ استثناء کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہی نازل ہو گئی اتنی، یہودیوں نے سوال کیا روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، اصحاب الکہف کون تھے، ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں گا کل، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو روز آتے رہے پوچھتے رہے 14 یا 15 دن بعد وحی نازل ہو گئی۔ تو بعض روایت میں آیا تھا کہ اس وقت آپ سے جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ کل کو کوئی کام کرنا تو انشاءاللہ کہہ دیا کر، تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا تھا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ایک سال بعد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ متصل کہنا یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے وہ معاملات، وہ عقود جو عقود فسخ یا اس طرح قسم، اس طرح طلاق، اس طرح عتاق، اگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا جائے، سمجھ آ گئی، تو وہ عقد جو ہے نا پھر وہ منعقد نہیں ہوتا۔ اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ، کوئی کفارت بھی نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، انشاءاللہ کہو یا نہ کہو وہ تو اللہ کی مشیت ہے، لیکن باقی جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ کا اعتبار ہوگا۔ اب انشاءاللہ کب تک وہ کہہ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے احناف شوافی کا اختلاف ہے۔ احناف فرماتے ہیں، اس مولوی صاحب کو نا آج فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہو لیکن نیند بہت آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ساری رات جو ہے نا عبادت میں گزاری ہو، تہجد میں گزاری ہو یا تہجد میں گزاری ہو، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، یا رکوع میں گزاری ہو یا سجدے میں گزاری، یا ایک پاؤں اٹھا کر، کبھی ایک پاؤں اٹھا کر کبھی دوسرا پاؤں اٹھا کر، یا طلحہ کی طرح دونوں پاؤں اٹھا کر گزاری ہو، لیکن بہرحال جو ہے وہ ذرا تیقظ ہے۔ طلحہ کدھر ہے جی؟ رخصت پہ؟ اچھا جی۔ تو اب احناف فرماتے ہیں کہ مجلس میں جب تک یہ بات کر رہے ہیں نا اس وقت تک وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، اگر کسی اور بات میں مشغول ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ نہیں کہہ سکتے۔
جبکہ شوافی فرماتے ہیں جب تک مجلس باقی ہے تو انشاءاللہ وہ کہہ سکتا ہے، مجلس ختم ہو جائے پھر نہیں کہہ سکتا۔ یہ آپ لوگوں نے یہ اختلاف پڑھا تفرق بالاقوال کا اعتبار ہے یا تفرق بالابدان کا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ بے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تو وہی اختلاف یہاں پر بھی ہے احناف اور شوافی کا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، تیسری فصل ابو الاحوص عوف بن مالک اپنے والد مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بتائیں آپ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کچھ مانگتا ہوں، وہ مجھے نہیں دیتا اور نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر وہ میرا ضرورت مند ہو جاتا ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نہ اس کو کچھ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آؤں اس چیز کے بعد جو بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس میرا چچا زاد بھائی آتا ہے، میں نے قسم اٹھائی کہ نہ میں اسے کچھ دوں گا اور نہ اس کا صلہ رحمی کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں۔ تیسری فصل باب فی النذور، یہ باب نذور نظر کی جمع ہے، کل ہم نظر کی تعریف جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ نظر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو، نظر مطلق اور نظر معین۔ نظر مطلق جو ہے نا، کس نے کہا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا، مثلا 3 روزے رکھوں گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کو رکھوں گا، بس 3 روزے رکھوں گا، جب بھی 3 روزے رکھ لے تو بس ٹھیک ہے، لیکن نظر رکھنے پڑیں گے اس کو روزے۔ اور دوسری قسم جو ہے نظر معین ہے، مثلا کہا میرا فلاں کام ہو جائے تو آنے والی جمعرات ہے اس کو روزہ رکھوں گا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یا جو آنے والا جو ربیع الثانی کا میں اس کی 1 تاریخ کو رکھوں گا تو پھر اس دن اس کو رکھنا پڑے گا۔ ایک سے زائد روزوں کی نظر اگر کسی نے مان لی، 1 مہینہ روزے رکھوں گا، 15 دن روزے رکھوں گا، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس میں مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں ہوتا، 1 آدھ روزہ رکھ لے، 2-3 رکھ لے، درمیان میں گیپ وقفہ کر لے۔ ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ مسلسل روزے رکھوں گا، 1 مہینہ مسلسل 10 دن روزے رکھوں گا، تو پھر اس صورت میں اس کو مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، پھر درمیان میں وقفہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت نظر مانو، بے شک نظر تقدیر سے کوئی بھی چیز دور نہیں کر سکتی، اور سوائے اس کی نہیں، اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ نظر کچھ دور نہیں کر سکتی، اب بخیل کے ذریعے سے مال نکالا جاتا ہے۔ دیکھیے گا جو نظر ہے، نظر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس کو مکروہ تنزیہ لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے گا نظر جو آپ مار رہے ہیں نا، اللہ کی طرف سودا بازی کر رہے ہیں آپ۔ کیا؟ اگر میرا فلاں کام کرو گے تو میں یہ کروں گا، روزہ رکھوں گا، کھانا کھلاؤں گا، یہ تو سودا بازی ہے۔ ابھی کرو نا، معلق کیوں کر رہے ہیں؟ میرا فلاں کام ہو جائے پھر ابھی کرو، تو سودا کر رہے ہو، سودا بازی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، اس لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نظر مت مانو، تقدیر سے کچھ بھی نہیں دور کر، جو آنا ہے وہ آنا ہے، اس کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں بخیل شخص جو ہے نا، وہ ایسے مال نہیں نکالتا تو اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مال نکلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نظر مان لی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، اور جو نظر مان لے کہ اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر وہ نافرمانی نہ کرے۔ اچھا جی، اطاعت کی نظر تو ہو جاتی ہے، معصیت کی نظر اگر کسی نے مان لی، کسی نے معصیت کی نظر مان لی تو اس کا کیا ہوگا؟ آیا نظر ہوتی ہے کہ نہیں؟
اور نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں، کفارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مالکیہ اور شوافی فرماتے ہیں کہ معصیت کی نظر ہوتی نہیں، اگر کسی نے مان لی تو اس کو پورا کرنا بھی واجب نہیں، کفارہ بھی واجب نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جبکہ احناف اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ معصیت کی نظر اگرچہ ماننا جائز تو نہیں ہے لیکن نظر ہو جاتی ہے، اب اس کو پورا نہیں کر سکتا اور اس کی جگہ پر کفارہ دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس میں یہ کہ کفارے کا ذکر نہیں ہے، اس میں کفارے کا ذکر نہیں ہے، اس سے معلوم کفارہ نہیں ہے واجب، اس کو پورا کرنا بھی واجب نہیں۔ جبکہ احناف استدلال کرتے ہیں جو 3 حدیث چھوڑ کر، اس میں عقبۃ بن عامر سے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، کہ نذر کا کفارہ یمین کا کفارہ ہے۔ اور اس طرح فصل ثانی کی دوسری روایت ہے، پہلی روایت فصل ثانی کی پہلی روایت، لا نذر فی معصیت وکفارتہ کفارۃ الیمین، کہ معصیت کی نظر نہیں اور کفارہ اس کا کیا ہوگا؟ کفارہ یمین ہوگا۔ نظر منعقد ہوئی ہے تبھی تو کفارہ واجب ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح اس سے اگلی حدیث عبداللہ بن عباس کی ہے، اس میں ہے فلاں نظر مانی تو اس کا یمین کا۔ تو ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں واضح طور پر کفارے کا ذکر ہے، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ کفارے کا ذکر نہ ہونا اس سے تو لازم نہیں آتا، کفارے کا ذکر نہیں ہے تو اس سے تو لازم نہیں آتا کہ کفارہ ہے نہیں، دیگر روایت میں کفارے کا ذکر ہے لہذا کفارہ واجب ہوگا۔ بعض احناف فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ معصیت لذاتی ہی ہے، مثلا کسی نے قسم اٹھائی نا فلاں کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا، شراب پیوں، معصیت لذاتی ہے تو اس کو یہ نظر بھی نہیں ہوتی، اس کو پورا کرنا بھی ضرور نہیں ہے اور اس میں کفارے بھی نہیں ہے۔ اور اگر معصیت لغیری ہی ہو، ٹھیک ہے، مثلا کسی نے نظر مان لی کہ میں عیدین کے دن روزہ رکھوں گا، 5 دن سال میں 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہیں ان دن، تو یہ لغیری ہی ہے۔ اس صورت میں اس نظر پر عمل تو نہ کرے، نظر پر عمل تو نہ کرے، اس کو پورا کرنا ضروری تو نہیں ہے، ہاں اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ۔ تو اس طرح گویا کہ احناف نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق پیدا کر دی، بعض احناف۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے پورا کرنا ایسی نظر کے لیے جس میں جو معصیت میں ہو، اور نہ اس صورت میں جس کا انسان مالک نہ ہو۔ اگلی روایت دیکھ لیجیے، عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا نظر کا کفارہ یمین کا کفارہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ دریں اثنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی کہ وہ کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، نہ کسی سے بات کرے گا، اور مسلسل روزہ رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم کرو کہ بات بھی کرے، سائے بھی حاصل کرے، بیٹھ بھی جائے اور اپنے روزے کو پورا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بتایا ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی ہے کہ مسلسل ساری زندگی کھڑے رہنا ہے اور ساری زندگی سایہ کے نیچے نہیں کھڑا ہونا، اور ساری زندگی کسی سے بات نہیں کرنی، اور ساری زندگی روزہ رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بس میں تھا اس کو تو جائز قرار دے دیا، اور جو بھی اس کے بس میں نہیں تھا تو اس کو کیا کر دیا،
اس کو کہا کہ اس پر عمل نہ کرو، اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو توڑ دو۔ روزہ رکھنا انسان کے بس میں ہے، ساری زندگی رکھ سکتا ہے دن کو روزہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ روزے کو پورا کر، یہ اس نظر کو پورا کر، اور ساری زندگی انسان کھڑا رہے یہ ممکن نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ساری زندگی انسان کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، نماز میں بیٹھنا پڑتا ہے، سجدے میں بیٹھنا پڑتا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، نہ وہ خود کھڑا رہ سکتا ہے نہ اس کا کھڑا رہ سکتا ہے ساری زندگی، اور اسی طرح ساری زندگی انسان سایہ حاصل نہ کرے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ مسجد میں آنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی تو سایہ تو حاصل کرنا پڑے گا، دھوپ میں کھڑا رہے انسان مر جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی سے بات نہ کرے، تلاوت کرنی پڑتی ہے، قرات کرنی پڑتی ہے نماز میں، سمجھ آ گئی؟ رشتہ داروں سے بعض اوقات جو ہے نا وہ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں، اور جو ممکن تھا روزہ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پورا کر۔ اگلی روایت دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، بوڑھا شخص تھا، دو بیٹوں کے درمیان ان کے سہارے سے جا رہا تھا، لے جایا جا رہا تھا اس کو، تو فرمایا اس کو کیا ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ جائے گا پیدل۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی مستغنی ہے، بے نیاز ہے اس کے اپنے نفس کو سزا دینے سے، اور اس کو حکم کیا کہ وہ سوار ہو جائے۔ اور ایک روایت مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے ابو ہریرہ سے کہ فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ اے شیخ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیری نظر سے بے نیاز ہے۔ ایک بابے نے نظر مانی تھی کہ کیا کرنا ہے؟ پیدل حج کرنا ہے، پیدل خانہ کعبہ جانا ہے، دو بیٹوں کے سہارے لے جایا جا رہا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا اتنی مشکل سے، تو بیٹے جو ہے نا اس کو چلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو؟ تو پتہ ہے کہ اس نے نظر مانی ہے، تو خیر بتایا اس کو ختم کر دو، سوار ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی نظر مان لے کہ میں نے پیدل حج کرنا ہے، پیدل عمرہ کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب نظر ہو جائے گی۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اس شخص کو قدرت ہو پیدل جانے پر تو پیدل جائے گا، اگر نہیں جاتا تو پھر دم دینا پڑے گا اس کو، اور اگر پیدل نہیں جا سکتا، پیدل جانے سے عاجز ہے، قدرت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان سے دو روایت ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سوار ہو جائے، دم دے۔ پہلی صورت میں اگر قدرت ہے تو مطلق ہے، سوال ہوگا تو دم دے گا، پیدل جانا پڑے گا اس کو، مگر نہ دم دینا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانے پر قدرت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے، پیدل جائے یا سوار ہو جائے۔ سوار ہوتا ہے تو اس کو کیا دینا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ دونوں صورتوں میں اس کو دم دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر اس کی ہو گئی، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ چلو نظر مان لی، چلو حج کی نظر مان لیں، عبادت کی نظر مان، تو اگر وہ نظر کو پورا نہیں کر سکتا تو دم کیوں دے رہا؟ تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا نا اس کو، ادھر کہہ دم دے گا، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس تو یہی کہتا ہے کہ نظر جب وہ نہیں پورا کر سکتا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قیاس تو یہی کہتا ہے، قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ البتہ ہم جو دم کے قائل ہیں، ایک تو حضرت علی کا اثر ہے، اس وجہ سے آگے سمجھ آگے، اور دوسرا قیاس خفی کی وجہ سے، استحسان کی وجہ سے، جو قیاس خفی ہے،
وہ یہ کہ چونکہ یہ معاملہ حج کا ہے اور حج میں جب کوئی جنایت ہوتی ہے تو دم دینا پڑتا ہے، تو اس لیے چونکہ یہ بھی حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اس نظر کے بارے میں جو ان کی والدہ پر تھی، جب وہ فوت ہو گئی تھی اس کو پورا کرنے سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتویٰ دیا، بتایا کہ وہ سعد بن عبادہ اپنی والدہ کے ساتھ نظر کو پورا کر لے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن اس کو پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی۔ نظر کیا مانی تھی؟ مبہم ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے صدقہ کرنے کی نظر مانی تھی وغیرہ ذالک، لیکن ابہام ہے، کوئی واضح جو ہے نا وہ کسی روایت میں واضح الفاظ نہیں ہیں، تعین نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نظر کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے۔ اگر تو نظر مانو اور وہ وصیت کرے اور وصیت میں اس نظر کو پورا کر سکتے ہو، اس نظر کو پورا کیا جا سکتا ہو، تب تو اس کو پورا کرنا لازم۔ اگر اس کا تعلق کیا ہو؟ مالی عبادت سے، اور اتنا مال اس نے چھوڑا ہو کہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہو 1/3 سے، کیونکہ وصیت 1/3 میں ہوتی، پھر تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ لازم۔ اور اگر اتنا مال میت نے نہ چھوڑا ہو تو اس صورت میں اس کو پورا کرنا لازم نہیں۔ اور اگر اس کا تعلق ہو بدنی عبادت سے، مالی عبادت نہ، تو پھر اس صورت میں اس نظر کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ کہا میں نفل پڑھوں گا 100 رکعتیں، اب وہ فوت ہو گیا، کوئی اس کی طرف سے 100 رکعتیں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بے شک میری مکمل توبہ میں سے، میری مکمل توبہ میں سے یہ ہے کہ میں الگ ہو جاؤں اپنے مال سے، صدقہ کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روک لو اپنے بعض مال کو، بس یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا بے شک میں روکتا ہوں اپنے اس حصے کو جو خیبر میں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو جو تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام کا حکم تھا نا کہ سارے لوگ نکلیں، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو 3 حضرات بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ایک کعب بن مالک یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نکل جاؤں گا، بس مل لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اور راستے میں پالوں گا ان کو۔ کرتے 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 آج نکلیں کل نکلیں، آج نکلیں کل نکلیں، کرتے کرتے دن زیادہ گزر گئے۔ اب میں کہا میں نہیں مل سکتا، تو اس طرح پیچھے رہ گئے۔ ان کا تو بہرحال پر تفصیلی واقعہ ہے، تفسیر میں نے کہ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ دیکھ لیجیے، تو وہ تفسیر میں نہیں جا سکتی، لمبا واقعہ۔ تو 3 تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3، ان کا نام یاد کرنے کے لیے جو ہے نا، یہ نام یاد رکھنے کے لیے مکہ کا لفظ یاد رکھنا ہے۔ یہ فارمولہ مکہ، میم سے مرارہ، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ میں نے آپ کو بتایا اس طرح کے یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب گئے تھے نا، تو الگ الگ آسمان پر ملاقات ہوئی تھی ہر پیغمبر سے۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ کوڈ یاد رکھنا ہے، اعیاہما، 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 اعیا حمزہ آدم، عین عیسیٰ،
یا یوسف، پھر الف ادریس، پھر ہما ہا ہارون، میم موسیٰ، پھر آخر میں الف ابراہیم۔ اچھا جی، کون سی کتاب کون سی پیغمبر پر کون سی زبان میں اتاری گئی ہیں؟ یہ 4 کتابیں ہیں نا، تو ان کو یاد رکھنے کے لیے الفاظ یاد رکھنے ہیں۔ طعام، زید، اسع، فعم۔ طعام، طعام کے شروع میں تورات نازل ہوئی ہے، تا کے بعد کیا ہے؟ عین۔ عبرانی زبان میں موسیٰ علیہ السلام پر طعام۔ زید، زبور نازل ہوئی ہے یونانی زبان میں داؤد علیہ السلام پر، زا سے زبور، یا سے یونانی، دال سے داؤد۔ اسع، حمزہ سین عین، انجیل نازل ہوئی ہے سریانی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام پر، اسع۔ فعم، فرقان نازل ہوا ہے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ حابیل، قابیل، کس نے قاتل کون تھا، مقتول کون تھا؟ تو قابیل کے شروع میں قاف ہے، قاتل کے شروع میں قاف، تو وہ قاتل، اور دوسرا حابیل کیا ہے؟ مقتول ہے۔ تو یہ اس طرح میں پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ یاد رکھنے پڑتے ہیں، بہت فائدہ دیتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اچھا جی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے بتایا نا، غزوہ تبوک کے موقع پر وہ جو ہے نا وہ گئے نہیں تھے، تو خیر اس کے بعد پھر توبہ قبول ہو گئی ان کی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں، میری توبہ جو قبول ہو گئی۔ وہ 4 دنوں کے بعد سب کچھ بیکار، بیوی کو بھی دور کر دیا ان سے، گھر میں اکیلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مال کو اپنے پاس رکھو، سارا مال کر دو۔ انہوں نے کہا جو خیبر میں میرا حصہ ہے نا وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی صدقہ کر دوں۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سارا مال کیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کو منع فرمایا۔ ایمان کا فرق ہوتا ہے نا، کا فرق ہوتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ دوسری فصل، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر معصیت میں کفارہ اس کا یمین کا کفارہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نظر مان لی اس کو متعین نہیں کیا تو اس کا کفارہ یمین کا کفارہ ہے، اور جس نے نظر مانی معصیت کی تو اس کا کفارہ یمین کا کفارہ ہے، اور جس نے نظر ماری ایسی چیز کی جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو کفارہ یمین کا کفارہ ہے، اور جس نے نظر مانی ایسی چیز کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کر لے۔ نظر مان لی جس کو متعین نہیں کیا، نظر تو مان لی لیکن یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں گا، متعین نہیں کیا، مطلق نظر مان لی، تو فرمایا کہ اس کی جگہ پر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یمین کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ احناف کس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اگلی روایت ذرا دیکھ لی، ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مان لی کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا بوانا جگہ پر، بوانا جگہ پر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ایسا نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں پر اس جگہ میں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں کوئی میلہ جو ہے نا، کوئی میلہ ان کے زمانہ جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا، سرکس وغیرہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر کو کیا کر لو؟ پورا کر۔ فرمایا کہ نہیں، پورا کرنا نہیں، وفا ایسے نظر کے لیے جو اللہ کی معصیت میں ہو، اور نہ وہ جس کا انسان جو ہے وہ مالک نہ ہے۔ بوانا مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک شخص نے نظر مانی کہ میں نے وہاں پر اونٹ ذبح کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں پر کوئی بت تو نہیں، زمانہ جاہلیت کا کوئی بازار تو نہیں لگتا تھا؟
جب بتائیں گے کہ نہیں تو پھر پورا کرو۔ اچھا آگے بھی روایات آ رہی ہے، یہ بات ادھر ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے گا اگر کسی جگہ کی تعین کی جائے نا کہ فلاں جگہ پر میں نظر کو پورا کروں گا، فلاں جگہ پر جانور ذبح کروں گا، جیسے یہاں پر آئے، تو وہاں پر ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ کہا کہ مثلا جامعہ امدادیہ کے جو مشکات کے طلباء ہیں ان کو کچھ دیگ جو ہے وہ کھلاؤں گا بریانی، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور کسی فقراء کو بھی وہ کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور کا کہا تھا لیکن اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے وہ اس کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آگے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، آگے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ادنا درجے کی جو ہے وہ نظر مانی ہے تو اس کو اعلیٰ جگہ پر پورا کر سکتا ہے۔ بیت المقدس میں نماز کی مانی ہے، مسجد نبوی میں مانی ہے تو حرم مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ جگہ کی نظر مانی تو ادنا میں نہیں کر سکتا۔ مسجد حرام کی نظر مانی تو مسجد نبوی مسجد بیت المقدس میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حناف جو ہے نا اس تعین کو معتبر نہیں سمجھتے، جگہ کی تعین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلی روایت میں ہے ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے سر پر دف بجاؤں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کر دو۔ ایک روایت میں انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے کہ میں فلاں جگہ پر ذبح کروں گی، فلاں جہاں پر لوگ اہل جاہلیت میں ذبح کرتے، جاہلیت کے لوگ ذبح کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس جگہ پر کوئی بت ہے زمانہ جاہلیت کا جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا وہاں پر کوئی بازار وغیرہ لگتا تھا ان کے بازاروں میں سے؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا اپنی نظر کو پورا کر لو۔ آپ کے سر پر، آپ کے سر سے مراد یہاں پر آپ کے سامنے دف بجاؤ گی، یا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور وہ کھڑی ہو دف بجائیں، تو یہ بھی سر پر ہو گیا نا۔ تو یہ کیوں کہا؟ اچھا اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آپ سے یہ تو کوئی عبادت کی نظر تو ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اس کو پورا کر؟ عبادت کی نظر تو نہیں ہے، اور ہم نے کل پڑھا ہے کہ عبادت مقصودہ ہو جس کی نظر مانی جائے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اصل میں یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاد سے صحیح سالم ہو کر آئے تھے، تو اس وقت کہا تھا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ آپ لوگ صحیح سالم آئیں گے نا تو میں دف بجاؤں۔ اب یہ صحیح سالم ہو کر آنا یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے طور پر اور مجاہدین کی کامیابی کے طور پر، جہاد کے ساتھ محبت کے طور پر یہ انہوں نے نظر مانے تھے، گویا یہ بھی عبادت کی نظر تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نظر کو تم پورا کر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری توبہ میں سے، یعنی میری مکمل توبہ یہ کہ میں چھوڑ دوں اپنا وہ گھر جس میں میں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اور میں الگ ہو جاؤں اپنے سارے مال سے صدقہ کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے تیسرا حصہ کافی ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ تو آپ کو لوگوں کو معلوم ہوگا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال میں۔ بنو قریظہ میں جب بنو قریظہ نے ساتھ دیا غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ کا، اس کے بعد وہ تو چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، 25 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ تو ان کے جو ہے نا ایک سردار تھا کعب بن اسد، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کے قلعے کے اندر وہ محصور تھے، ان کو جمع کر کے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں 3 باتیں آ رہی ہیں، یا تو اس پیغمبر کو تسلیم کر لیں، سچا پیغمبر ہے ہم سب مانتے ہیں، یا دوسری رائے یہ ہے کہ اپنے تمام بچوں کو قتل کر کے بس ان سے جنگ کریں، یا زندہ بچ گئے یا مر جائیں گے تو بچوں کی فکر تو نہیں ہوگی، یا پھر ایسا کر لیتے کہ ہفتے کے دن ان پر حملہ کرتے ہیں، وہ ہفتے کے دن میں کیا ہوں گے، ہم ہماری طرف سے غفلت میں ہوں گے کہ ہفتے کے دن یہ نہیں کرتے حملہ، ہم ایک بار کی حملہ کر لیں گے۔ تو خیر یہ 3 تجاویز جو ہے لوگوں نے اس کی تینوں تجاویز مسترد کر لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان سے جو ہے نا وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔
ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قریب بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ پرانے تعلقات بھی تھے. تب ان کے پاس گئے، انہوں نے بچوں نے عورتوں نے چیخنا رونا شروع کر دیا، تو ان کا دل ذرا ان کے لیے دیکھ کر نرم پڑ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم محمد کے فیصلے پر اتر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کریں؟ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا گردن کی طرف کہ گردن تمہارے اڑانی ہے. اس کے بعد اس کو احساس ہوا ان کو، او یہ میں نے کیا کیا، یہ تو میں نے راز فاش کر دیا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو خیر فوراً باہر نکل آئے اور آگے نے اپنے آپ کو باندھ دیا مسجد نبوی ایک ستون کے ساتھ. ابھی بھی وہاں پر نکل ہوا ہے، ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، استوانۃ ابی لبابہ. استوانہ ستون کو کہتے ہیں نا، استوانۃ ابی لبابہ ابھی تک. تو خیر اس کے بعد جب انہوں نے باندھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس نے باندھا ہے، اب اوپر سے کوئی فیصلہ ہوگا تو ہوگا، اب اس کو کھولنا نہیں. کچھ کھاتی پیتی نہیں تھے، بس قضاء حاجت کے لیے ان کو کھول دیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کو ادھر باندھتے تھے. تو پھر اس کے بعد 7 دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. تو لوگ ان کو کھولنے لگے، انہوں نے کہا نہیں تم لوگوں نے نہیں کھولنا، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کھولیں گے. تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا. تو یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر بھی جو ان کے قریب تھا اس کی وجہ سے میں اس گناہ میں مبتلا ہوا ہوں، وہ بھی نظر کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنا سارا مال بھی. تو مال کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو بس، سارا نہیں. اور گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے گھر جو ہے نا اس کو چھوڑ دو. وہ چھوڑنا چاہتے کہ اس کے گویا کہ اس میں کوئی شیطانی اثرات آ گئے تو اس کو چھوڑ دو. تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا فتح مکہ کے دن. اس نے کہا اللہ کے رسول میری نظر مانی ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے نا وہ آپ پر جو ہے نا فتح مکہ مکرمہ مکہ فتح کرائے تو میں بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر پڑھ. پھر اس نے وہ بات دہرائی، پھر آپ نے پڑھا ادھر پڑھ. پھر اس نے بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ آپ کی مرضی آپ کی شان. یہ ابھی میں آپ سے مسئلہ عرض کر چکا ہوں، جاگے کے تعین کا اعتبار نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقبۃ بن عامر کی بہن نے نظر مان لی کہ وہ حج کرے گی پیدل، اور وہ اس پر طاقت نہیں رکھتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تیرے بہن کے چلنے سے، بس وہ سوار ہو جائے اور بدنا جو ہے نا وہ کیا کر دے، وہ اس کا ہدیہ جو ہے نا وہ دے دے. اور ایک روایت میں ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ سوار ہو جائے اور ایک ذبح کرے، ایک جو ہے نا وہ ہدی جو ہے نا وہ ذبح کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا آپ کی بہن کی مشقت کے ساتھ، یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، بس وہ سوار ہو جائے، حج کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. یہ ابھی اس کے بعد میں بات کر چکے. کسی نے نظر مانی. باقی عقبۃ بن عامر کی بہن کے حوالے سے بہت روایت میں ایک بدنہ کا بھی ذکر ہے، ہدی کا بھی ذکر ہے، روزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دم جو ہے نا وہ دینا ہے، اور یہ بات ابھی گزر چکی ہے. عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ عقبۃ بن عامر نے سوال کیا اپنی بہن کے بارے میں، کوئی نظر مانے کہ وہ حج کرے گی ننگے پاؤں ننگے سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے حکم کرو، بتاؤ اس کو کہ وہ دوپٹہ لے، سوار ہو جائے، اور 3 دن جو ہے وہ کیا کر لیں، وہ روزے رکھ لیں قسم کے کفارے کے طور پر، یعنی قسم نظر توڑ کر قسم کے کفارے کے طور پر 3 دن روزے رکھ لیں. سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے انصار کے، ان کے درمیان میراث تھی. تو ان میں سے ایک نے اپنے بھائی سے تقسیم کا سوال کیا. تو اس کے بھائی نے کہا اگر تو نے دوبارہ مجھ سے تقسیم کا سوال کیا نا تو میرا سارا کا سارا مال جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے لیے ہوگا، وقف ہوگا. تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ خانہ کعبہ بے نیاز ہے تیرے مال سے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے بات کر لو. بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں یمین ہوتی آپ پر، اور نہ نظر
اور رب کی معصیت میں، اور نہ قطع رحمی کو نظر ہے، اور نہ اس صورت میں اس چیز میں جس کا انسان مالک نہ ہے۔ یعنی اس نے دو ساتھیوں کا آپس میں کوئی شراکت تھی وراثت میں، تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا وہ تقسیم کرو۔ اس نے کہا اگر تم نے آئندہ کہا نا تو یہ جو سارا مال ہے خانہ کعبہ، رتاج الکعبہ کے لیے، رتاج کہتے ہیں بڑے دروازے کو، پھاٹک کو، تو اس کے لیے وقف ہوگا۔ تو حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کو ڈانٹا، اس نے کہا یہ کون سی قسم، یہ کون سی بات، تقسیم کرو، اس کا مال دو، اس سے بات کرو، اور جو قسم اٹھائی اس کا کفارہ ادا کرو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا مال ہے تو اس کو مال دو، اس کا حصہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نظر کی دو قسمیں ہیں، بس جو نظر مان لے اللہ کی اطاعت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اور جو نظر مان لے معصیت میں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، اور کفارہ دے، اس کا جو کفارہ ہوتا ہے قسم کا۔ معصیت کی نظر کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے بات ہم آج کر چکے ہیں۔ محمد بن المنتشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مان لی کہ وہ اپنے آپ کو ذبح کرے گا اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی دشمن سے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے کہا کہ تم مسروق سے پوچھو۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اپنے نفس کو ذبح مت کرو، اگر تم مومن ہو تو تم قتل کرو گے ایک مومن جان کو، اور اگر تم کافر ہو تو تم جلدی کرو آگ کی طرف ایک دمبا خریدو، اس کو ذبح کرو مساکین کے لیے۔ بے شک اسحاق علیہ السلام آپ سے بہتر تھے تو ان کا فدیہ دیا گیا ایک دمبے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں بھی ایسا ہی ارادہ کر رہا تھا فتویٰ دینے کا۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر دشمن سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو وہ خودکشی کرے گا، اپنے آپ کو ذبح کرے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ دشمن اس کو قتل نہ کرے، کہ دشمن اگر اس کو قتل کرے تو اس کی بہت بڑی بے عزتی ہے، اس لیے اس نے کہا اگر دشمن سے اس کو نجات مل جائے نا تو وہ اپنے آپ کو خود ذبح کرے گا، مار دے گا۔ عجیب نظر ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو عبداللہ بن کہ اس کا کیا حکم ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسروق سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ مسروق رحمہ اللہ سے پوچھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بچپن میں ان کو سورقہ چرایا گیا تھا، اس لیے ان کا نام مسروق پڑ گیا۔ تابعین خلفاء راشدین کا دور پائے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے، اتنے بڑے فقیہ کہ ان کا درجہ دیکھتے ہوئے انسان کی ٹوپی گر جائے گی، ایسے سر ہوتا۔ حبر هذه الامہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مسروق سے فتویٰ لے لو، مسروق سے پوچھو۔ اب ان کی حیثیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ مسروق کے پاس گئے رحمہ اللہ، تو انہوں نے کہا اپنے نفس کو قتل مت کرو، اگر تم مومن ہو تو خواہ مومن کو قتل کرو گے، اگر تم کافر ہو تو خواہ آگ کی طرف جلدی جاؤ گے جہنم، بلکہ کیا کرو ایک دمبے کو ذبح کرو، یہ آپ کے لیے کیا ہے کافی۔ اسحاق علیہ السلام آپ سے بہتر تھے، ان کی طرف سے جنت سے دمبا آیا، تو تمہاری طرف سے بھی ایک دمبا کافی ہے۔ اچھا، جب عبداللہ بن عباس کو بتایا تو انہوں نے کہا میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں آپ 100 اونٹ ذبح کریں گے اس کے بدلے میں۔ انہوں نے 100 اونٹ کا فتویٰ کیوں دیا تھا کہ دیت، ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ کی جان کی دیت کیا ہے 100 اونٹ ہے۔ لیکن جب مسروق رحمہ اللہ کا فتویٰ آ گیا سامنے تو فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر دیا۔ اہل علم ضد نہیں کرتے ہوتے، علم میں ضد نہیں ہے، فتووں میں ضد نہیں ہوتی، علم میں ضد نہیں، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ فتویٰ دیا اور استدلال کیا، مسروق رحمہ اللہ کے استدلال کو دیکھ۔ عبداللہ بن عباس نے تو استدلال کیا تھا کس سے؟
دیت کے مسئلے سے نا ان کی گہرائی دیکھو، یہ فوراً پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے بدلے میں کیا آیا تھا؟ ایک دمبا کافی ہے بس انسان کی طرف سے۔ اچھا اب یہاں پر انہوں نے کہا اسحاق علیہ السلام، ذبی اسحاق تھے۔ ذبی کون تھے؟ ذبیح اللہ۔ تو جمہور حضرات فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بہت چند علماء ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ ذبیح وہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کی رائے بھی ہو سکتی ہے، مسعود رحمہ اللہ کی رائے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس رائے کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اسحاق دیں گے ہم بیٹا، اور اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ یعنی گویا کہ آپ اپنا بیٹا اسحاق کو بھی دیکھیں گے اور اپنے پوتے یعقوب کو بھی دیکھیں گے۔ اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ اب اگر یہ پتہ ہو کہ یعقوب پیدا ہوگا اسحاق علیہ السلام کو، تو پھر تو ذبح کا فائدہ ہی نہیں نا، پھر تو ان کو پتہ ہے، پھر تو کوئی آزمائش نہیں ہے کہ اس نے تو ذبح ہونا نہیں، ابھی تک تو اس کا بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا، پھر ذبح کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو میری آزمائش نہ ہوگی نا۔ آزمائش تو تب تھی جب کہ یقینی میں ذبح کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسحاق تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تورات میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ اس وقت اسماعیل بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے، اسحاق نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اسماعیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے، اسحاق میں نہیں۔ اور دوسری ذبیح سے مراد اپنے والد عبداللہ کا واقعہ تو پتہ ہے نا آپ حضرات کو کیا واقعہ ہوا تھا؟ کہ ان کے والد جو ہے نا عبد المطلب نے کیا مانگی تھی؟ نظر، کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تو 11واں بیٹا جو ہوگا وہ کیا کروں گا؟ میں ذبح کروں گا۔ 11واں بیٹا کون پیدا ہوا؟ عبداللہ۔ سمجھ آ گئی؟ پھر خیر لمبا واقعہ ہے، اون بڑھاتے رہے نکالتے رہے، وہ تو 100 اون پر جا کے وہ نکلا، تو 100 اون ذبح کیے۔ تو اس طرح اشارہ کیا کہ میں 2 ذبیحوں کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ تو اصل راجع کیا ہے کہ ذبیح کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب کل کیا کرنا ہے؟ چوتھے گھنٹے میں مجھے پھر بتانا، چوتھے گھنٹے استاد جی کے لیے آ جائے نا، تیسرا گھنٹہ پڑھا کے دلتا مجھے بتائیں، تو پھر دیکھنا نہ تو پھر تکرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم کی وضاحت کر دے۔ نمبر 2، نکاح جلدی کرانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ احمد رحیم یرخان۔ اچھا جی، کل اللہ کی قسم، تو مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی کسی بھی عورت سے نکاح کروں تو اس کو کیا ہے؟ طلاق۔ تو جب بھی وہ نکاح کرے گا اس کے کسی بھی عورت کے ساتھ تو وہ کیا ہوگی؟ طلاق واقع۔ پھر آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ فضولی جو ہے نا، کوئی شخص اس کو بتائے بغیر اس کا نکاح کرائیں، اس کو پتہ نہ، کوئی فضول اپنی طرف سے وکیل بن کر، پھر جب اس کو پتہ چلے تو یہ جیب سے مار وغیرہ نکال کے زبان سے کچھ نہ کہ اس کو پکڑا دے، تو اس طرح نکاح ہو سکتا ہے وغیرہ نہیں ہو سکتا، طلاق واقع ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ جلدی نکاح کے لیے کوئی وظیفہ پہلے میں بتا چکا ہوں، نکاح کچھ دن پہلے وظیفہ بتا چکا۔ السلام علیکم استاد جی، قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں، لیکن آپ کے بیٹے تھے، اگرچہ چھوٹے تھے، تو اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائے۔ اب بیٹے سارے انتقال کر گئے تھے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ آیت مدنی آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ بیٹے سارے چھوٹے تھے، مکہ مکرمہ میں فوت ہو چکے تھے، انتقال کر چکے تھے، تو اس وقت کوئی بیٹا نہیں، کوئی مرد جو ہے نا وہ اس کے باپ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مردوں کی بات نہیں، باپ نہیں ہے۔ السلام علیکم استاد جی،
موجودہ دور میں نائی بالوں کو فروخت کرتے ہیں. کیا بالوں کو فروخت کرنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، بالوں کو فروخت نہیں کر سکتے، انسان اعضاء ہے. انسان اعضاء کو فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. انسان کا کوئی بھی عضو جو ہے نا اس کو فروخت نہیں کر سکتے. تو بالوں کی خرید و فروخت، اور خاص کر عورتوں کے بالوں کے، تو ویسے بہت بڑا گناہ ہے. یہ نوزائرہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں بال بیچو، اتنے ہزار کا ایک پاؤ، یہ وہ اتنا کلو، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. کہ عورتوں کے بارے میں تو آیا تھا کہ سر سے الگ ہونے کے بعد بھی مرد اعضاء اس کو نہیں دیکھ سکتے، پردہ ہے، جھڑنے کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کو زمین میں دفنائے، ایسی جگہ پر دفنائے رکھے جس پر مردوں کی نظر نہ پڑے. السلام علیکم استاد جی، کیا انشورنس سود ہے؟ اور اس طرح پاک قطر کا ادارہ بھی سودی ہے؟ نمبر 2، روڈوں پر LCD لگاتے ہیں، تھوڑا منافع لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھیں، انشورنس جو ہے نا، جو اسٹیٹ لائف کی انشورنس ہے وہ تو جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ جنرل انشورنس ہو یا لائف، دو قسم کی انشورنس ہوتی ہے. جنرل انشورنس ہوتی ہے، لائف انشورنس ہوتی ہے. تو جنرل انشورنس میں غرر ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے، اور قمار ہے، جوا ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے. اور لائف انشورنس میں سود ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے. آج جو پاک قطر ہے ادارے ہے نا، پاک قطر تکافل کے جو ادارے ہیں وہ جائز. پاک تکافل کے ادارے میں 2 قسم کے فنڈ ہوتے ہیں. آپ پیسے جمع کراتے ہیں، ایک فنڈ جو ہے نا وہ مضاربہ مشارکہ کا ہوتا ہے، اس پر آپ کو پروفٹ منافع ملتا رہتا ہے. اور دوسرا وقف فنڈ ہوتا ہے، کچھ پیسے وقف فنڈ میں چلے جاتے ہیں آپ کے، وہ آپ کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں، وہ اللہ کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں. پھر جب کسی کا نقصان ہوتا ہے، گاڑی خراب ہوتی ہے، کچھ اور نقصان ہوتا ہے، تو اس وقف فنڈ سے پورا کرتے ہیں. روڈوں پہ LCD لگاتے ہیں، تھوڑا منافع. LCD جو لگاتے ہیں نا، اس میں اشتہارات چلاتے ہیں. تو جو جس کی LCD ہوتی ہے نا روڈوں پہ جلا گئی ہوئی ہے، وہ آپ سے آپ کا اشتہار چلاتا ہے، تو آپ سے وہ کیا لیتا ہے؟ پیسے لیتا ہے. تو لے سکتے ہیں، جائز ہے، بشرطے کہ اشتہار جو ہے نا وہ کسی ناجائز کام کا نہ ہو، شراب وغیرہ، زنا وغیرہ کا، غلط کمپنی کا نہ ہو جو اس طرح کے کام کرتی ہو ناجائز. اور اس طرح جو ہے نا اس میں ایسے جو ہے نا برہنہ عورتیں وغیرہ ناجائز اشتہار نہ ہو، تو پھر وہ پیسے لے سکتے ہیں آپ کے اشتہار چلانے پر. السلام علیکم استاد جی، کیا یہ بات سچ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرتا؟ مجھے اپنے خیال یہ قول مستحضر نہیں ہے. مجھے یہ قول جو ہے نا وہ مستحضر ابھی نہیں ہے. بعض صحابہ کے بارے میں اور بعض تابعین کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اس کا اعتراف بعد میں اس وقت حصہ نہیں لیا تھا، بعد میں انہوں نے اظہار کیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ حضرت علی کی طرف سے کیوں حصہ نہیں لیا، ساری زندگی جو ہے ہمیں اس کا پچھتاوا رہے گا. تو اس کے بارے میں بعض آزاد قول تو جو ہے وہ ملتا ہے. یہ فرمایا استاد محترم، سرکار کا لنگر کھانا کیسا ہے؟ سرکار کا لنگر کھانے کا کیا مطلب؟ باقی بتا چکا ہوں 12 ربیع الاول میں کھانے کا کہ وہ کھا سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کیا نام ہے اصال ثواب ہوتا ہے، وہ نظر نہیں ہوتی غیر اللہ کی نظر ہو، پھر نہیں کھا سکتے. پھر تو کوئی بھی چیز ہے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. استاد محترم السلام علیکم، کیا عورت مسواک کر سکتی ہے اور عورت کو مسواک کرنے کا ثواب ملے گا؟ بالکل کر سکتی ہے، عورت مسواک کر سکتی ہے، عورت کو مسواک کا ثواب ملے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کیا کرتی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آخری وقت میں بھی، انتقال کے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک مانگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی منہ میں نرم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ثواب ملے گا. السلام علیکم استاد محترم، یہ نام یاد کرنے کے لیے جو الفاظ بتائیں کسی کتاب میں ہیں، کتاب کا نام بتاؤ. کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے، تفسیروں میں آپ کو ملیں گے، جہاں پر جو ہے نا وہ یہ جب بعض تفسیروں میں ہے، جہاں پر کچھ کتابوں کا ذکر ہے نا، کتابوں کا ذکر آتا ہے تورات انجیل کا، وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. استاد محترم السلام علیکم،
بیوی سے ہم بستری کرتے وقت درمیان میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے نا وہ اس وقت دعا پڑھ سکتے ہیں، خاص کر انزال کے وقت، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ہمارا رزقنا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا پڑھ لے اس وقت کوئی حمل ٹھہر جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے اثرات سے بچائیں گے۔ السلام علیکم استاد محترم، کیا عورت اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے؟ روشنی ڈالے، بالکل لگا سکتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، باہر جانے کے لیے نہیں، باہر جانے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے نا وہ کسی مرد پر پڑے تو اس کے بارے میں تو ایسی ویسی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور مرد کے لیے لگانی چاہیے، مرد کو بھی لگانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گرمی کا موسم ہو یا کوئی ایسا موسم ایک دوسرے سے بدبو آئے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بدبو نہیں، باڈی اسپرے لگانی چاہیے، برش کا استعمال کرنا چاہیے، صبح بھی رات کو سوتے وقت بھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھوں سے پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ کی اسمیل نہ آئے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور زیر ناف بالوں کا، اس طرح پکڑوں کے بالوں کو جلدی جلدی صاف کرنا چاہیے تاکہ بدبو نہ آئے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، کیا اللہ رکا اور اللہ دتا کے ساتھ قسم کھا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا نام نہیں، اللہ دتا، اللہ صرف نام۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس کی تو قسم نہیں کھا سکتے۔ کیا نظر میں پیسوں کے بجائے اور چیز دی جا سکتی ہے؟ ہمارے رہنمائی فرمائے استاد محترم، من جانب مرشد عبداللہ فقیر، بالکل دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، جانور بھی دے سکتے ہیں، بکرا دے سکتے ہیں، دمبا دے سکتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ استاد محترم، اگر کچھ دنوں کے لیے عربی انشاء کرائے جائے تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے، کیونکہ مشکات ثانی کا ایک سوال عربی میں ہوگا۔ یہ مشکات کا سوال ہوگا عربی میں، آپ کے کس پرچے کا سوال ہوگا؟ مشکات کا سوال ہوگا۔ دیکھو نا، ابھی تو آپ مشکات میں پہنچ گئے، ایسا کریں نا، بس لکھنا شروع کر دیں۔ یہ لکھنے سے آتا ہے، لکھنے سے آتا ہے۔ ایسا کریں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا کوئی بھی آسان سے عربی کتاب لیں، مثلا قصص النبیین لے لیں، اس کو پڑھیں 3-4 دفعہ، اس کو اسی تعبیر کو یاد کر لیں، پھر شروع میں وہی تعبیر لکھ کے آؤ، یعنی وہ الفاظ یاد کر کے رٹ لگا کے لکھیں، پھر آہستہ آہستہ ایک آدھ لفظ کا آپس میں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کی کوشش کر لیں، ایک آدھ لفظ کا اپنی طرف سے لکھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، دیکھیں کچھ عرصے میں آپ کی جو ہے نا وہ انشاء جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ جی اب وہی کہ 2 دن سے تو کچھ نہیں ہونا، میں مطلب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہترین طریقہ ہے، یہ مشکات شریف کی کوئی عربی شرح لے لیں، آسان سے شرح لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا قصص النبی لے لیں، سب سے بہترین، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صفحۃ التفاسیر لے لیں، صفحۃ التفاسیر لے لیں، آسان زبان ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، شعارات کو تعبیر کو رٹ لگائیں، پھر خود لکھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ کی عربی جو ہے نا وہ آپ کو انشاء ہے۔ یہ فرماتے ہیں جناب استاد محترم، استغفار کے مختلف کلمات منقول، ان میں سے افضل کلمات کون سے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیے گا حدیث شریف میں سید الاستغفار آتا ہے، سید الاستغفار، سید الاستغفار آپ لوگوں کو آتا ہے کہ نہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک علی وابوء کیا ہے بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور بھی پرچے رہتی ہیں، یہ سید الاستغفار، تو اس کو استغفار کا سردار کہا گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پڑھ لیا کریں۔ اور مختصر کلمات ہوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ بھی
استاد محترم کلما کی قسم کا کفارہ ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کلما میں کیا کرنا پڑے گا اور کس طرح اس سے بچنا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو وہ تو ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے، اور طریقے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ استاد محترم میں نے نظر مان لی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں 1000 نفل ادا کروں گا، اب نہیں کر پا رہا تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھو 1000 نفلیں تو پڑھنی پڑیں گی، ضروری نہیں ہے روزانہ 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 10 پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں کہ نہیں پڑھ سکتا کوئی، آرام سے پڑھ لو، 1 سال میں تو پڑھ لو گے نا، تو یہ تو پڑھنی پڑے گی۔ استاد محترم میں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں نکاح کروں گا تو صرف تم سے، ورنہ ہمیشہ کنوارا رہوں گا۔ اب محبت کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو گئے، اور جس کے لیے یہ یمین کا ارتکاب کیا تھا اس کے بچوں کا اب میں ماموں بن گیا، تو میرے یمین کا کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا یا نہیں؟ اور آگے نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ من جانب عاشق مزاج عمیر چنیوٹی، وہ تو بزرگ لڑکا ہے، وہ تو اللہ والا ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ دیکھو ایسے چمالی مارے جس میں، ہاں دیکھ، لا حول ولا قوة، وہ بزرگوں کو تنگ نہیں کرتے ہوتے، ہاں وہ بزرگ کو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھ وہ باہر وما علینا الا